السلام ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی، پروگرام ایک لمحہ کا ساتھ۔ ایک لمحہ وہ ہوتا ہے جو زندگی بدل سکتا ہے، دنیا بدل سکتا ہے، اور ایک لمحہ وہ ہوتا ہے اگر کسی ایک چھوٹی سی چنگاری لگ جائے تو پوری دنیا کو، پورے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج بھی موضوع ہے ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ، امریکن پریزیڈنٹ، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں 8 جنگیں ختم کر دی ہیں، 9ویں جنگ ختم کرنے کے چکر میں ہوں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ان کے چھانا بچھانا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کام کریں گے تو ہم بھی کہیں گے کہ ان کو امن ایوارڈ دیا جائے۔ امن نوبل ایوارڈ اگر وہ حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا یہ جو اس طرح کا ان کا گٹھ جوڑا ہے اس کو کس حد تک جانا چاہیے اور کس حد تک اس کا اعتدال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی ساری جھولیاں، سارے جو پھل ان کی جھولی میں ہوتے ہیں وہ سارے ڈال دیتے ہیں اس طرح کی جھولی میں۔ یہ پھل نہیں ہے، یہ میزائل ہیں، بم ہے، جو انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو ہم نے وہ اسلحہ بھی دیا جو خود مجھے اس کے نام نہیں آتے، وہ اسلحہ ہم نے اسرائیل کو دیا۔ اگر اسرائیل کو اسی طرح نوازتے رہیں گے، ایک بدماش بنا کے رکھیں گے تو دنیا میں امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کی نیوکلیر پاور کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن انہوں نے جب یہ دعویٰ بھی کیا ان کے آیت اللہ علی خامنہ صاحب نے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم نیوکلیر پاور استعمال اچھے معنوں میں کریں گے، اچھے مقاصد میں کریں گے، میڈیکل میں کریں گے، اور جو انرجی کے اچھے ذرائع ہیں ان میں استعمال کریں گے، لیکن اس یاد دہانی کے باوجود، اس اعتماد کے باوجود بھی امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم ان کا ایٹامک پاور پلانٹ جو ہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کیا کرے، لیکن ہمیں اس سے غرض ضرور ہے کہ دنیا میں اگر امن قائم ہوگا تو دنیا کے اس وقت جو 9 ارب لوگ ہیں وہ سکھ کا ساتھ لیں گے۔ اس طرح اور بہت سے مثال ہیں جس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے تیمور خان صاحب کو۔ ڈاکٹر تیمور خان صاحب بڑے کونا بخش لیکچرر ہیں، لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی پروگرام کے اندر بھی آتے ہیں، مختلف جگہوں پہ پروگرام کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ان کی ایبلٹی ہے اس کو ڈیلیور کروں، اور جو لوگوں کے اندر اچھی خوبی ہیں ان کو آبزرو کروں۔ ناظرین، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو موضوع آج ہم نے کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو۔ ساری دنیا یہ چاہتی ہے، خود حماس جو ایک جس کو انہوں نے جنگجو دہشت گرد تنظیم قرار دی ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمیں جینے دیا جائے اور خود جیا جائے۔ پہلے تو ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ امریکن کی پالیسی کیا ہے پوری دنیا کے لیے، اس کا ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ اچھا، تو امن جو ہے وہ ہم بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو، لیکن امن قائم کرنے کے لیے آپ کو وہ پالیسیز اپنانی ہوتی ہے جو واقعی ایک ڈیوریبل پیس لے کے آتی ہے پوری دنیا میں۔ صحیح۔ اب پہلے تو ہم امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے، اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم پہ، اس کو ہم دیکھ لیں تو امریکہ کی فارن پالیسی 3-4 پرنسپلز پہ بیس کرتی ہے اوورآل۔ ایک تو جو ڈیموکریسی، اس کی پروموشن، پھر لبرل ورلڈ آرڈر، اس کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلانا، پھر یو ایس کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کی پروٹیکشن، اس کو مینٹین کرنا، اور پھر دنیا سے جو ہے وہ ٹیررزم ختم کرنا۔ اب آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی پہ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سلوگن جو ہے وہ یوز کیا تھا امریکہ فرسٹ پالیسی کی۔ تو اب مینس کہ دنیا میں صرف امریکہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک پریارٹی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے جو بھی وہ ایفرٹس کرتا ہے، جو بھی وہ پالیسیز بناتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ کے مفاد میں ہوگا۔ جہاں پہ وہ پیس قائم کرنا چاہتا ہے وہ بھی امریکہ کے مفاد میں ہوگا، جہاں پہ وہ جنگ لڑے گا وہ بھی امریکہ کے مفاد کے لیے ہوگا۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو ایز اے امپیریلسٹ پریزیڈنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ باقی دنیا کے لیے وہ ایز اے امپیریلسٹ پاور کام کر رہا ہے۔ یورپ میں وہ آئسولیشن کی پالیسی اپنا رہا ہے، جو ہسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 19 سینچری میں اور 20 سینچری کے فرسٹ میں ٹل فرسٹ ورلڈ وار 1914 تک یو ایس جو ہے وہ آئسولیشن میں تھا، دنیا سے الگ تھا، اور آئسولیشن کی پالیسی اپنائی تھی۔
تو اب یو ایس جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی رجیم وہ دو طرح کی پالیسیز اپنا رہے ہیں. باقی دنیا کے لیے وہ ایک امپیریلسٹ یا ایکسپینشنسٹ کی پالیسی اپنا رہے ہیں. جب یورپ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم آئسولیشنسٹ پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے. تو اس ڈبل پالیسیز کو چلانا یہ اس کے ذریعے پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ آپ پیس کو مینٹین کریں. کیونکہ یورپ کو آپ اگر نکال دیں دنیا سے، کیونکہ پہلے بھی جنگیں یورپ نے لڑی تھی، آج کل جو ہماری جنگیں ہوتی ہے اسپیشلی یو ایس کی جو انویژنز ہوتی ہے وہاں پہ نیٹو کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. چاہے وہ ہم عراق میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، ہم لیبیا میں دیکھ لیں، یہ نیٹو ہی تھا جو یو ایس کی سپورٹ سے وہاں پہ انہوں نے انٹرونشن کی تھی اور وہاں پہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم امن لے کے آئے، لیکن فی الحال ہمیں امن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو مطلب یہی ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ ہمیں خامی نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کو امریکہ پروموٹ کرتا ہے جبکہ ایران کی پرامن نیوکلیئر پاور کو بھی ریسسٹ کرتا ہے. کیا کہیں گے ان دونوں تضاد کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر واقعی یو ایس چاہتا ہے کہ دنیا ترقی کرے اور دنیا میں امن لے کے آئے اور عوام جو ہے وہ سوشلی اکنامکلی وہ اسٹیبل ہو، ڈیولپ ہو، تو ایران جیسے ممالک ہوتے ہیں انہی کے ساتھ آپ پیس ڈیل کرتے ہیں، پھر اسی پیس ڈیل سے آپ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ ایران کا نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں بڑا ایک واضح موقف ہے. ان کے فتوے بھی موجود ہے. ان کا سپریم لیڈر وہ کل عام کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی یا ایسا کوئی ویپن ہم نہیں بنائیں گے جس سے انسانیت کو خطرہ ہو. تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کر لیتا ہے، پھر اسی نیوکلیئر ڈیل سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن آئے، دنیا میں ترقی آئے، تو ایران جیسے ممالک جو پیسفل پرپس کے لیے اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو اس ذریعے سے نہیں استعمال کریں گے جس کی وجہ سے یہ ریجن اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہو. کیونکہ ایران جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ایران میں بہت پوٹینشل ہے. ایران آپ کا ساؤتھ ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے ویسٹ ایشیا کے ساتھ. پھر یہی ایران جو ہے وہ ایک انرجی ہب ہے. یو ایس کی بھی انرجی ریکوائرمنٹ ہے، یو ایس کی بھی انرجی ریکوائرمنٹ ہے، رشیا کی بھی ہے، چائنا کی بھی ہے. تو ایران اس پورے ریجن کو، اس خطے کو اور پوری دنیا کو اکنامکلی، انرجی وائز اور ٹریڈ وائز کنیکٹ کرتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی امریکہ کا واضح موقف ہونا چاہیے کہ ہاں ہم ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کریں گے جو ایران اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی پیسفل پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ڈاکٹر تیمور صاحب، ہمارے ناظرین ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف جو ایران چائنا کو اور انڈیا کو تیل سپلائی کر رہا ہے اور وہی پاکستان جو بڑا دوست ہے، امریکہ کا اتحادی ہے، اس کو پیٹرول جو آئل گیس جو ہے پاک ایران آئل لائن گیس پائپ لائن جو ہے اس میں بڑی حد تک رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، بلکہ اس پہ بڑی سختی سے آرڈر بھی جاری کیے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کہ پاکستان کو نہ سپلائی ہو؟ اچھا، یہاں پہ میں کہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی ایسی بنانی ہوگی. اگر انڈیا ایران سے اپنا آئل سپلائی کر رہا ہے یا انرجی ریکوائرمنٹ پورے کر رہا ہے، یا چائنا کر رہا ہے یا کوئی اور ملک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یو ایس کے سینکشنز کو نہیں مانتا اور ان کے انفلوئنس میں نہیں آتا. ہم اگر ان سے آئل سپلائی نہیں کر رہے یا اپنی انرجی ریکوائرمنٹ پورے نہیں کر رہے، تو کہیں نہ کہیں پہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے یا امریکہ کا جو رول ہے وہ ہمارے فارن پالیسی میں موجود ہے. وہ ایک فیکٹر بنتا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارا جو ایک بڑا پروجیکٹ ہے، جو پہلے ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھا، اس کے بعد پھر کنورٹ ہو گیا ایران پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن، وہ ابھی تک پاکستان کی طرف سے کمپلیٹ نہیں ہوا. ایران نے کب کا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے. تو ہم اپنی پولیٹکس سے، اپنی فارن پالیسی سے یو ایس کا انفلوئنس نکالیں گے اور ہم یو ایس کو یہ واضح بتائیں گے کہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہے انرجی ریسورسز کی جو ایران پورے کر سکتا ہے. لہٰذا آپ سینکشن جو لگاتے ہیں وہ سینکشنز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے.
یا آپ اس سینکشن جو ہے وہ ان سے نکال دیں، کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی ایران کی طرف سے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ صحیح ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو ایران اور پاکستان مل کے افغانستان کو بھی کنونس کر سکتا ہے کہ آپ ٹیررزم کو اسپانسر نہ کریں، آپ کے ملک میں جو یہ انسٹیبل سچویشن ہے اور جو وہاں پہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کو بھی آپ روک لیں، تو اس کے بعد ہمارا ایران، پاکستان اور افغانستان ایک پیسفل انوائرمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا میں اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو بڑے اس وقت ہارڈلز ہیں، ایک تو انرجی کرائسس، دوسری دہشت گردی۔ اگر انرجی کے حوالے سے چونکہ لیڈ کرتا ہے یو ایس اے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور چھوٹے ملکوں کو وہ ایسے پلانٹ دے دے جس سے ایٹم بم تو نہ بنایا جا سکے لیکن اپنی جو توانائی کی ضرورت ہے وہ پوری کی جا سکے، کیا اس طرح لوگوں میں خوشحالی نہیں آئے گی؟ جی بالکل آئے گی۔ تو میں پھر دہراتا جاؤں جی کہ یو ایس جو اسٹریٹجیز اپناتا ہے، جو پالیسیز بناتا ہے، وہ ایک شارٹ ٹرم کی پالیسیز ہوتی ہے۔ اب فار ایگزامپل ٹرمپ جو اسٹریٹجیز بنا رہے وہ دعویٰ کر رہے کہ میں نے 7 سے 8 جنگیں جو ہے وہ روک دی۔ کس لیے روک لی؟ دنیا میں امن قائم ہو، ایسے ہی لیکن دنیا میں ابھی تک جو ہے وہ امن قائم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے مفادات ہیں، وہ نوبل پیس پرائز لینے کے چکر میں ہے اور اپنی امیج جو ہے وہ بڑھانے کے چکر میں ہے۔ تو انرجی ریکوائرمنٹ پراسپیرٹی کے لیے لانگ ٹرم کے پروجیکٹ جو ہے وہ یو ایس انٹروڈیوس کرے گا، اس کو امپلیمنٹ کرے گا، جس طرح چائنا کر رہا ہے۔ چائنا نے ایک سی پیک کا پروجیکٹ ہمارے پاکستان کے ساتھ سٹارٹ کیا جو الحمدللہ ایک اچھی طرف جا رہا ہے۔ پھر چائنا نے بی آر اے کے ذریعے جو بلڈ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، چائنا کہہ رہے کہ ہم اکنامکلی، سوشلی اور پولیٹیکلی آلموسٹ 80% پاپولیشن آف دی ورلڈ اور پوری دنیا کو ہم کنیکٹ کریں گے۔ تو وہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، وہ ایک شارٹ ٹرم نہیں ہے۔ تو یو ایس ایک لانگ ویژن اپنائے گا، لانگ ٹرم کی اسٹریٹجی اپنائے گا، ڈیوریبل پیس لے کے آئے گا، اور جہاں پہ بھی جو کنٹری رینیویبل انرجی پیسفل پرپس کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی وہ اڈاپٹ کرتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو اجازت دے، ان پہ سینکشنز نہ لگائے۔ اور وہ والے اسٹیٹ جو گارنٹی بھی دیتے ہیں، ایشور بھی کرتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی صرف پیسفل پرپس کے لیے استعمال کریں گے، تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس کو جو ہے وہ رکاوٹیں نہیں بنانی چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کا، لیکن اس دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو حاوی کیا ہوا ہے، اسرائیل کو لگایا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے کنٹری کے پیچھے، جو دھڑا دھڑ یو ایس اے سے اسلحہ خریدتے ہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں سعودی عرب نے کتنا اسلحہ خریدا ہے، قطر نے کتنا اسلحہ خریدا ہے۔ جب اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی قطر پر تو ایک بڑا اچھا آرڈر یو ایس اے کو ملا، آرڈر کہ ہمیں یہ چیزیں یہ سپلائی کریں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنی مضبوطی کے لیے دنیا کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول اور دنیا کے اندر دہشت گردی کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، یہاں پہ ہم مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کو ذرا دیکھ لیں، اس کی ہسٹری ذرا دیکھ لیں جی کہ افغانستان میں یو ایس کی پریزنس جو ہے وہ آلموسٹ 20 ایئرس تک رہی، جو وار دی اگینسٹ ٹیررزم، صحیح، ٹیررزم کے خلاف وہ لڑتے رہے 20 سال تک۔ پھر یو ایس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہمارے سامنے ہے کہ عراق میں ان کی انویژن ہوتی ہے، صدام حسین ان کو پھانسی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ عراق جو ہے وہ ہم ایک ڈکٹیٹر سے الگ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ڈیموکریسی انسٹال کریں گے، وہاں پہ ایک پیسفل انوائرمنٹ ہوگا، وہاں پہ پراسپیرٹی ہوگی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگا۔ یہی سچویشن آپ دیکھ لیں کہ لیبیا میں ہمیں نظر آتی ہے۔ قذافی کے اگینسٹ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یو ایس نیٹو کے ساتھ انہوں نے انٹرونشن کیا، وہاں پہ قذافی کو جو ہے وہ مار دیا۔ پھر سیریا میں انہوں نے یونیلیٹری انٹروین کیا، بشار الاسد کو وہ ڈیفیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ بعد میں جو ہے وہ جنگ ختم ہونے کے بعد، انٹرونشن ختم ہونے کے بعد، انٹرنل ان کی جو سچویشن بنی پولیٹیکل، اس کی وجہ سے بشار الاسد جو ہے وہ پھر مجھ سے باہر آ گیا۔
تو اب یہ اچھا اس انگیجمنٹ میں ملٹری ہے. لبنان کو شامل کر لیں. ہاں لبنان کا آپ دیکھ لیں اور یمن کا آپ دیکھ لیں. جی یمن کا دیکھ لیں اور لبنان دونوں کو آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پہ یو ایس گیا ہے تو وہ بندوق ساتھ لے کے گیا ہے. صحیح. بندوق ساتھ لے کے گیا ہے تو جس کے خلاف آپ بندوق استعمال کر رہے ہیں, آپ ملٹری یوز کر رہے ہیں, ایسے ہی تو کیا آپ کے نکلنے کے بعد وہ آپ کے خلاف کڑے نہیں ہوں گے؟ بے شک. ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے خلاف کڑے ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ نے لوگوں کو مارا ہے, بندوق کے ذریعے, ویپنس کے ذریعے آپ نے ایسے ہی. مارا ہے. اب اگر امریکہ وہاں سے نکلتا ہے, وہاں پہ باقی جو ہمارے انٹرنیشنل اور ریجنل پلیئرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں ہم سٹیبلٹی لے کے آئیں, یہاں پہ ہم ریکنسٹرکشن لے کے آئیں, یہاں پہ ہم اکنامک پروجیکٹس لے کے آئیں. اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر افغانستان سے یو ایس نکل گیا ہے, وہاں پہ چائنا اور رشیا کوشش کر رہے کہ افغانی پاپولیشن, افغانی جو گورنمنٹ ہے ان کو ہم انگیج کریں پولیٹیکلی اور اکنامکلی. صحیح. پولیٹیکلی جو وہ پالیسیز, ہارش قسم کی پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ ختم کریں, اکنامکلی وہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کریں, وہاں پہ اکنامک پروجیکٹس لے کے آئیں. وہاں پہ پھر یو ایس ہرڈل بنتا ہے, وہاں پہ یو ایس رکاوٹیں بناتا ہے. مطلب یو ایس یہ نہیں چاہتا کہ چائنا اور رشیا وہاں پہ آئے اور وہاں پہ اپنا انفلوئنس بنائے. سیم مڈل ایسٹ میں اگر ہم دیکھ لیں تو رشیا, ایران اور چائنا یہ آپ کو ایک پیج پہ نظر آتے ہیں, اسپیشلی ان کنٹریز میں جہاں پہ یو ایس نے انٹرونشن کیا تھا ملیٹریلی. اب رشیا, چائنا اور ایران وہاں پہ ریکنسٹرکشن چاہتا ہے, وہاں پہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, اکنامک انگیجمنٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن اگین یو ایس جو ہے وہ وہاں پہ رکاوٹیں بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہو سکتے ہیں. ایک تو یو ایس کا جو اپنا سٹیٹس کو ہے, چونکہ چائنا جو ہے وہ رائز کر رہا ہے, یو ایس آلریڈی وہاں پہ ایک سٹیٹس بنا چکا ہے جو کسی ٹائم سپر پاور تھا, اب باقی پاورفل کنٹریز بھی آ گئی ہے. چائنا رائز کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے, اس لیے وہ رکاوٹ بناتا ہے افغانستان میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی. ریجنلی اگر ہم دیکھ لیں تو ایران جو ایک پاورفل کنٹری ہے مڈل ایسٹ میں جن کا ایک اثر ہے, وہ اگر ایران کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ ریجنل جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو آپ انگیج کریں, تو ظاہر سی بات ہے ایران کا انفلوئنس وہاں پہ بڑھے گا. جب ایران کا انفلوئنس بڑھے گا تو پھر وہاں پہ اسرائیل کا انفلوئنس جو ہے وہ گھٹے گا, وہ کم ہوگا. تو یہ کسی بھی صورت میں یو ایس جو ہے وہ چائنا اور ایران وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک انٹرنیشنل پاور ہو, دوسرا ریجنل پاور. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ دنیا میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے اگر اسرائیل کو یہ نتھ نہیں ڈالیں گے, اور اسی طرح انڈیا کو اگر اس کے توسیع پسندانہ الزام سے نہیں روکیں, کیونکہ جو دونوں بڑی طاقتیں جو اس وقت موجود ہیں دنیا کے اندر, یہی زیادہ افراتفری, انتہا پسندی, دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں. انڈیا اور اسرائیل کو اقوام متحدہ تو روک نہیں سکی, اس کا باقی حل کیا ہے؟ اچھا, اگر دنیا میں امن لانا ہو, ہم اگر یو ایس کا ہی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ یو ایس ایک پولیس مین تھا کسی ٹائم, دنیا کو پولیسنگ کرنے کے لیے, دنیا کا امن قائم کرنے کے لیے. تو اگر ہم یو ایس کو ہی لیں, یو ایس کس طرح امن لے کے آ سکتا ہے؟ پہلے یو ایس کی جو اپنی فارن پالیسی ہے, صحیح, تھیوری میں وہ جو کہتے ہیں وہ پریکٹس میں بھی کرے. میں نے آپ کو بتایا کہ یو ایس کی فارن پالیسی بیس کرتی ہے 3 سے 4 پرنسپلز پہ. جی. پہلے نمبر پہ ان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی, بے شک وہ اپنے اسٹیٹ کو سیکیور کرے. دوسرے نمبر پہ پروموشن آف ڈیموکریسی, ریئل سینس میں وہ ڈیموکریسی پروموٹ کرے اور پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرے, کسی اسٹیٹس میں جو ہے وہ ہائبرڈ ریجیمز قائم نہ کرے کہ اس میں کچھ ڈیموکریسی ہو, کچھ جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن وہاں پہ انٹرفیئر کرے. تھرڈ نمبر پہ لبرل ویلیوز. لبرل ویلیوز یہ کہ ایک تو اکنامک لبرل ویلیوز کہ اکانومی جو ہے وہ لبرل ہوگی, وہاں پہ کوئی ٹریڈ ریسٹرکشنز یا ہرڈلز نہیں ہوں گے جو یو ایس آج کل پروٹیکشنزم کی صورت میں, مرکنٹائلزم اکانومی کی صورت میں اڈاپٹ کر رہا ہے. پھر جو لبرل انسٹیٹیوشن بنائے تھے یو ایس نے یورپ کے ساتھ, اس میں بڑا جو ہمارا لبرل انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز, جو
انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کے لیے کام کر رہا ہے. وہاں پہ 2 بڑے پلیٹ فارم ہیں، ایک ہمارا ہے جنرل اسمبلی اور دوسرا سیکیورٹی کونسل. جنرل اسمبلی میں بھی اور سیکیورٹی کونسل میں بھی یو ایس اپنا پازیٹیو رول پلے کرے، اپنے مفاد کے لیے سیکیورٹی کونسل کو استعمال نہ کرے اور اپنے مفاد کے لیے جنرل اسمبلی کو استعمال نہ کرے. اسی کے ساتھ ہمارے باقی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس طرح ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہو گیا، جس طرح ورلڈ بینک ہو گیا اور IMF ہو گیا، ان کو بھی پازیٹیو سینس میں یوز کرے. اور وہ کنٹریز جو ان انسٹیٹیوشنز کو، یونائٹڈ نیشنز کو اور باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسٹیٹ جو ان کے باہر بھی، ریجنز میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی اسٹیٹس کو انگیج کرنا چاہتے ہیں فار پیسفل پرپز، اکنامکلی انگیج کرنا چاہتے ہیں، سوشلی انگیج کرنا چاہتے ہیں، ان کے راستے جو ہے وہ روکے نہ جائے بلکہ ان کو الاؤ کیا جائے. تب جو ہے وہ دنیا میں امن پاسبل ہوگا اور دنیا جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت ہی تجزیہ آپ نے پیش کیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو امریکہ. اگر وہ اس نے اپنا رول پلے قومی پارلیمنٹ کے اندر، اپنی کانگریس کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر، سیکورٹی کونسل کے اندر، اور مختلف جو ادارے اس وقت امپلیمنٹیشن کرتے ہیں مختلف پروگرام کی، چاہے وہ اکنامکلی ہوں، چاہے وہ وار پروگرام ہوں، چاہے وہ انرجی کے پروگرام، اگر اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتی جائے گی. لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے اس وقت ایک اچھا کام رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ صدر پوٹن نے کہا کہ ان کی مدبرانہ شخصیت میں بڑا متاثر ہوں جو وہ اس وقت رشین جنگ کو روکنے کے لیے کام کریں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب تک اسرائیل کو کنٹرول نہیں کرے گا، بھارت کو کنٹرول نہیں کرے گا، اس وقت یہ عناصر ملک میں، دنیا میں امن قائم ہونے نہیں دیں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف الجزیرہ آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.